اسرائیل کی ناقابل تسخیر دیوار حماس کے حملے کے آگے ریت کا ڈھیر نکلی ہے. کیا صورتحال ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے دو آرا سامنے آ رہی ہیں. ایک آرا تو عام پبلک کی رائے ہے جو حماس کے اس حملے کو بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور اندیش سفارتکار ہیں جو اس حملے کے بعد کے نتائج سے خبردار کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کون سی رائے درست ہے اس حملے کے نتائج؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی فزکس کا یا کیمسٹری کا فارمولا کہ آپ کو ڈٹرمنڈ نتیجہ نکل آئے. اس کو ایک ہیومن ایکسپیرینس کا حصہ ہے یہ جو آپ وین یو آر ڈیلنگ ود انٹرنیشنل ریلیشنز انٹر اسٹیٹ. اور یہ تو بالکل لوگوں کا معاملہ ہے، ایک 100 سال پرانا معاملہ ہے، کوئی راتوں راتوں چھڑا نہیں ہے. یہ سائکس پیکو اگریمنٹ سے شروع ہوا تھا، بیلفور ڈیکلریشن جو برٹش پرائم منسٹر نے دیا تھا جس میں یہودیوں کو لا کے یہاں آباد کیا گیا. اس کے بعد ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ جتنے بھی یو این کے ریزولوشنز ہوئے ہیں اسرائیل نے سب وائلیٹ کر دیے. اس کے بعد عربوں نے اپنی عزت واپس لی 1973 میں جب انہوں نے مصر اور شام نے مل کے حملہ کیا اور اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑی، لیکن ایز ایکسپیکٹڈ امریکہ اس کی مدد میں آ گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو گیا. اس کا جو ریکوائرمنٹس تھیں فلسطینین پیس یہ وہ کچھ نہیں کی گئی. اس کے بعد پریزیڈنٹس امریکہ خود بھی پڑے. پھر اوسلو اکارڈز ہوئے جو کہ ناروے کے فارن منسٹر اور ناروے کی گورنمنٹ کو بیچ میں ڈالا گیا کیونکہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہتر طریقے سے ان میں میڈیشن کرا سکتے ہیں. انہوں نے خود مانا ہے نارویجینز نے کہ کوئی اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. اور ابھی کچھ دن پہلے کہ آپ ریپیٹڈلی خبریں سن رہی ہیں، ایک تو ڈیسیکریشن آف دا ماسک ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو سیٹلرز تھے ویسٹ بینک میں کس بے دردی سے قتل کر رہے تھے فلسطینیوں کو. تو ایک طرف آپ کے سامنے یہ ہے تو ہم وہ تو ضرور دیکھیں گے کہ جی اس کے کیا پاسبل کانسیکوینسز ہیں، بٹ میں اس طرح فریم نہیں کروں گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے. یہ ہیومن لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان ٹوٹیلٹی ایک مرا ہوا ایشو سمجھا جا رہا تھا. بہت سے عرب ممالک نارملائز ریلیشنز اپنے کر چکے تھے، کچھ کرنے والے تھے یا کم سے کم اشارہ کر رہے تھے. اس کی بنیاد یہ تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ دفن ہو گیا ہے. یہ ساری دنیا کے لیے سبق ہے. صحیح، بالکل کس کے لیے سبق ہے. خورشید صاحب مجھے یہ بتائے گا اگر اسرائیل غزہ پر فل فلیش وار کا آغاز کرتا ہے تو کیا یہ جنگ صرف غزہ تک محدود رہے گی یا پھر مغربی کنارے میں پھیل سکتی ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو تو فلسطین پر مکمل قبضے کا بہانہ چاہیے اور اس حملے کی صورت میں یہ ان کے لیے فلسطین پر مکمل قبضے کی بڑی اپارچونٹی ثابت ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے ان کی دل میں کیا خواہش ہے. میرے دل میں بڑی خواہشات ہیں کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کی بڑی خواہشات ہیں کہ پاکستان نکل جائے گلگت بلتستان نے. کوئی دنیا میں ریالٹی ہوتی ہے. آگے انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں قبضہ کیا. لبنان میں 1982 میں گئے تھے، ان کی گت بنی تھی. اس کے بعد میں خود گیا تھا لبنان جب یہ حملہ کر رہے تھے، ان کے حزب اللہ کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے لبنان پہ اور بیروت پہ. تو کچھ اسلامی دنیا سے فارن منسٹرز گئے تھے، میں گیا تھا، ترکی گیا تھا، ملیشیا 3-4 گئے تھے. میں نام نہیں لیتا. کئی لوگوں نے اجازت لی تھی اسرائیل سے ہوائی جہاز جانے کی کیونکہ اسرائیل کے پاس کنٹرول تھا ایئر. میں نے کہا میں نہیں لیتا اجازت، میں جاؤں گا بغیر اجازت کے. تو نتیجتاً مجھے پہلے شام جانا پڑا، پھر کچھ دیہات سے گزر کے چھپ کے چھوٹی سی موٹر میں گیا تو دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جیم میں نے دیکھا تھا. میں حیران ہو گیا ان کے حوصلے دیکھ کے. تو اب دیکھیں اس سے پہلے کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر یہ پھیل گئی بات، ابھی چھوڑیں ایران کو اور سعودی عرب کو، اس کی بات نہیں کر رہا. اگر یہ پھیل گئی اور حزب اللہ واقعی آ گیا، ابھی تو انہوں نے صرف اشارے کیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ہیں. آج ایک خبر آئی تھی جس کو حزب اللہ نے ڈرائی کر دیا. اسرائیل نے کہا تھا ہم نے کچھ بندے مارے ہیں جو وہاں سے آ رہے تھے. ان کا ہمارے بندے نہیں ہیں، ہماری سمپتھیز ان کے ساتھ ہیں. ایران نے بھی اعلان کیا ہماری سمپتھیز ان کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے اس میں نہ مشاورت میں کوئی پلاننگ نہیں کی. اگر یہ بات پھیلے گی تو پھر تو ورلڈ آرڈر جیسے 9/11 کے بعد اور
اس میں امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا قصوری صاحب. اور دوسرا پاکستان کی جانب سے بھی ظاہر ہے ری ایکشن تو اس وقت دیا جا رہا ہے اور آواز اٹھاتے رہیں گے, اٹھا رہے ہیں. اور جہاں تک بات ظلم کی ہے وہ تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جلدی یہ جنگ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس صورت میں مذاکرات کی صورت میں نکلے کہ ایٹ لیسٹ یہ خون ریزی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے. قصوری صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس ساری صورتحال پر آپ نے بات کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.